بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching our YouTube channel حاصل علم. آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے YouTube چینل حاصل علم پر. سبسکرائب کیجئے، پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. چلیے 9th کلاس کا سائنس سیکنڈ کا 6 چیپٹر نباتات کی جماعت بندی دیکھتے ہیں. یہ سائنس کا فرسٹ ٹرم کا ایک سبق ہے، نباتات کی جماعت بندی، کلاسیفیکیشن آف پلانٹ، جس میں ہم ویڈیو کا پہلا حصہ جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں نباتات کی جماعت بندی. جیسا کہ اس میں نام ہے نباتات، ہمارے اطراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نباتات ہم کو نظر آتے ہیں. اب ان کی جماعت بندی کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کو. کلاسیفیکیشن یا جماعت بندی کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تو دیکھیں ہم کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے نباتات تھے، جن میں کچھ ایسے نباتات ہیں جن کو پھول لگتے ہیں، کئی ایسے نباتات ہیں جن کو جو ہے پھول نہیں لگتے ہیں، بہت سارے جو ہے چھوٹے نباتات، بہت سارے بڑے نباتات. تو جماعت بندی یہ سہولت فراہم کرتی ہے. چلیے آئیے ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے کتابیں ہیں، تو کتابیں اگر منتشر ہوں تو بہت وقت لگتا ہے ہمیں کوئی مخصوص کتاب ڈھونڈنے کے لیے، جبکہ ہم اگر اس کو ترتیب سے رکھتے ہیں تو اس کی جماعت بندی کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ریکس کے اندر، جیسے الماری کے اندر یا لائبریری کے اندر کتابوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس سے لاکھوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب کو ہم چن سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جماعت بندی کی خصوصیت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے. یا آپ کے گھر کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر جو ہے کچن میں جو رکھے ہوئے ڈبے ہوتے ہیں، تو ہمارے امی جان کیا کرتے ہیں، ان ڈبوں کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کو جمع کے رکھتے ہیں، جماعت بندی کر کے رکھتے ہیں، تاکہ وہ آسانی سے ساتھ جو ہے ہم کو مل سکے. تو یہ جماعت بندی کی خصوصیت ہوتی ہے. یا ہمارے اسکول کے اندر مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی ہیں، کلاسوں میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے تاکہ سہولت ہو ان کا مطالعہ کرنے کے لیے، ان کو پڑھانے میں جو ہے آسانی ہو، اس کے لیے ان کی جماعت بندی کی جاتی ہے. تو بچوں سبق کا نام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جماعت بندی کی کیا جو ہے خاصیت ہوتی ہے. اب نباتات کی جماعت بندی ہم انشاءاللہ اس سبق کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف کے جتنے بھی نباتات ہیں ان کو کس طریقے سے جماعت بندی کی گئی ہے. چلیے ذرا یاد کیجئے، 8th کلاس کے اندر آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ جاندار. کسے کہتے ہیں جاندار؟ جاندار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان کو کتنے حصوں میں بانٹا ہوا ہے، جاندار اور غیر جاندار میں کیا فرق ہے؟ ان تمام کے جوابات آپ نے جو ہے 8th کلاس کے اندر پڑھا تھا. کیا بچوں آپ کو یاد ہے؟ چلیے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں. پہلی جانداروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک غیر واضح مرکزہ بردار اور دوسرا واضح مرکزہ بردار خلیہ. ایسے جاندار جن کے خلیے واضح طور پر نظر آتے واضح مرکزہ بردار، اور جن کے اندر مرکزہ واضح طور پر نظر نہیں آتا وہ غیر واضح مرکزہ بردار خلیات کہلاتے. غیر واضح مرکزہ بردار کی قسم جو ہے وہ حرم، جبکہ واضح مرکزہ بردار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ویری گڈ. ایک خلوی اور کثیر خلوی. ایک خلوی کے اندر پروٹسٹا، جبکہ کثیر خلوی کو مزید 2 حصوں میں، یعنی خلوی دیوار والوں کو جو ہے 2 حصوں میں، ایک خود کفل کہتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار کرتا ہے، اور دوسری قسم تھا غیر خود کفل، یعنی جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے ہیں. خود کفل نباتات ہیں، سبز مائنے کی موجودگی کی وجہ سے یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، جبکہ غیر خود کفل کے اندر پھپھوند ہیں.
یعنی اپنی غذا تیار نہیں کرتے ہیں. روٹی کے اوپر جو پھپھوند آتی ہے وہ غیر خود کفیل ہے، جبکہ کثیر خلوی کے اندر بغیر خلوی دیوار کے حیوانات ہیں جس کے اندر ہم آتے ہیں. یہ تھا جانداروں کی ہم نے تقسیم کیے تھے. اس 5 عالم کے اندر رابرٹ ویٹیکر نے 1959 میں جو پیش کیا تھا پنچ خاندانی درجہ بندی کا نظریہ، اس کے اندر اس نے 5 خاندان کے اندر 5 عالم کے اندر اس کو بانٹا ہوا تھا. پہلا عالم حرم تھا، دوسرا پروٹسٹا تھا، تیسرا نباتات، چوتھا پھپھوند اور 5واں حیوانات. اس طریقے سے 5 عالم کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، جس کے اندر ہم نے 8 کلاس کے اندر مونیرا، پروٹسٹا اور پھپھوند کے تعلق سے معلومات حاصل کیے ہوئے، اور اس 9 کلاس کے اندر ہم نباتات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں. نباتات کی کلاس درجہ بندی اور جماعت بندی کس طریقے سے کی گئی ہے اس سبق کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں. اور حیوانات کا مطالعہ ہم 10th کلاس کے اندر 10ویں جماعت میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ماحول کو سبز بنانے والے عالم نباتات میں کون سا راز پوشیدہ ہے، اس میں کون سا تنوع ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. عالم نباتات بتلائیے تو بلا ایک سوال آپ کے سامنے ہے کہ نباتاتی خلیے میں کون سے مخصوص حیوان سے پائے جاتے ہیں. نباتاتی خلیے میں کون سے مخصوص حیوان سے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نباتاتی خلیات حیوانی خلیات سے مختلف ہوتے ہیں. تو بچوں بتلائیے کہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے، نباتاتی خلیہ اور حیوانی خلیہ دونوں میں کیا میجر بڑے فرق ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح پہچانا کہ نباتاتی خلیے کے اندر خلوی دیوار ہوتی ہے، خلوی دیوار ہوتی ہے جو حیوانی خلیے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. جیسے ہم کھجور کو لے لیں تو کھجور کے اوپر اس کے بیرونی غلاف کے اندر خلوی دیوار پائی جاتی ہے، جبکہ حیوانی خلیے کے اندر خلوی دیوار نہیں ہوتی، خلوی جھلی پائی جاتی ہے. نیکسٹ دیکھیں تو وہ دوسرا بڑا فرق ہے سبز مائنہ کلوروفل، جو صرف اور صرف نباتاتی خلیے کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی غذا خود تیار کرتا ہے. حیوانی خلیے کے اندر سبز مائنہ نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے ہیں. جانداروں کا وہ گروہ جن میں واضح مرکزہ بردار خلیات جن میں خلوی دیوار پائی جاتی ہے، ایسے گروہ کو نباتات کے طور پر جانا جاتا ہے. نباتات خضرے کی مدد سے، خضرہ یعنی سبز مائنہ، کلوروفل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی مدد سے شعاع ترکیب کا فعل انجام دیا جاتا ہے. شعاع ترکیب جس میں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سبز مائنہ، سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی، جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں نباتات شعاع ترکیب کا فعل انجام دے کر اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں خود کفیل کہتے ہیں. عالم نباتات سے تعلق رکھنے والے جاندار دوسرے جاندار کی غذا کا اہم ذریعہ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان نباتات کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں جماعت بندی کی بنیاد، یعنی نباتات کو کون سی بنیاد کے اوپر جماعت بندی کی گئی. جیسا ہم ہمارے کلاس کے اندر، ہم ہمارے جماعت کے اندر جو ٹیچرز نے ہم کو کلاسز میں بانٹا ہوا ہے، اس میں ایک اہم بنیاد ہماری عمر کی بنا پر ہم کو کلاسز کے اندر بانٹا ہوا رہتا. تو نباتات کے اندر جماعت بندی کرتے وقت کون سی باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے؟ تو نباتات کی جماعت بندی کرتے وقت اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان میں اعضا ہے یا نہیں. دوسرا، اس کے بعد پانی اور غذا مادوں کی نقل و حمل کے لیے آزاد بافتی نظام کی موجودگی یا غیر موجودگی کو ذہن میں رکھا جاتا ہے.
जैसे कि आप जानते हैं कि नबातात में पानी और ग़िज़ा ले जाने वाली अलग अलग बाफ्ती निज़ाम होती है। खशबा और लाहा जो है पानी और ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये देखा जाता कि उन नबातात में ये जो है बाफ्ती निज़ाम है या नहीं। नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत है या नहीं। अगर है तो बीज पर फल का गिलाफ है या नहीं। पहले तो बीज पैदा करने की सलाहियत है या नहीं। अगर बीज पैदा होते हैं तो बीज फल के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, इसका जो है ध्यान रखा जाता जमात बंदी करते वक्त। उसके बाद जो है आखिर में बीज में दालों की तादाद पर नबातात के ग्रोह अलहदा किए जाते हैं। पहले तो आज़ा है या नहीं है, दूसरा पानी और ग़िज़ा ले जाने वाली बाफ्ती निज़ाम है या नहीं है, तीसरा बीज पैदा करने की सलाहियत है या नहीं है, और चौथा जो है बीज में दालों की तादाद कितनी, यानी वो एक दाला है या दो दाला है। यानी बीज आसानी से दो हिस्सों में तकसीम होते हैं तो दो दाला, और बीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता तो वो एक दाला जो है कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये बुनियाद जो है रखी जाती है। और नबातात की जमात बंदी की आला सतह अगर देखें तो वहां पर इन बातों का ध्यान रखना जाता है कि इसमें फूल, फल, बीजों का पैदा होना या ना होना, इस पर खुलबीजा और बलबीजा, फल के गिलाफ की मौजूदगी और बीज में पाए जाने वाली दालों की तादाद एक दाला है या दो दाला, इन खुसूसियात का ख्याल रखा जाता है। और इसी बुनियाद को बुनियाद बनाकर जो है नबातात की जमात बंदी की जाती है। यानी इन तमाम पॉइंट्स में आज़ा है या नहीं है, पानी और ग़िज़ा जो है ले जाने वाली बाफ्ती निज़ाम है या नहीं है, बीज है तो फल के अंदर है या बाहर है, बीज है तो उनके अंदर तादाद कितनी है दालों की, एक दाला है या दो दाला है, फूल और फल लगते हैं या नहीं लगते हैं, इन तमाम का मुताला, इन तमाम को जो है बुनियाद बनाकर नबातात की जमात बंदी की जाती है। आइए आलम नबातात जिनको दो ग्रुप में बांटा गया है, गैर ज़हरावी नबातात। गैर ज़हरावी नबातात कहते हैं जिनको फूल और फल नहीं लगते हैं। ऐसे नबातात जिनको फूल और फल नहीं लगते हैं वो गैर ज़हरावी नबातात कहलाते हैं, और ज़हरावी नबातात जिनको फूल और फल लगते हैं इनको ज़हरावी नबातात कहलाते हैं। ये दो जो है इसकी किस्में हैं, और इन किस्मों को बयान करने वाले साइंसदान जो है माहिर नबातात एचर ने 1883 में आलम नबातात की दो ज़ेली आलमों में तकसीम की थी। बच्चों ये याद रखिए कि माहिर नबातियात एचर ने 1883 के अंदर जो है इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ था, एक गैर ज़हरावी और दूसरा ज़हरावी। इस तरीके से दो ज़ेली आलमों में इनको जो है तकसीम किया गया था। हम इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर गैर ज़हरावी नबातात और ज़हरावी नबातात के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये जो है इन तमाम की तफसीली मालूमात बिना कोई पॉइंट छोड़े, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप तक जो है इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारे YouTube चैनल हासिल इल्म पर सीखने के लिए, और बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक वो पहुंच जाए, और इसे लाइक करना ना भूले। अगर आपको पसंद आया होगा, मेरा अंदाज पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके।